اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ۔ وقاتلوہم، اور لڑائی کرو ان سے، مشرکوں سے اور کافروں سے، حتیٰ کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنہ باقی، ویکون الدین کلہ للہ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ چونکہ یہ سورہ غزوہ بدر کے متعلق بات کر رہی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا مقصد بتایا ہے کہ تمہارا جہاد کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے، تمہارے پیش نظر کیا ہونا چاہیے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، کمزور تھے، لیکن مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اب یہ اور مسلمان جو بھی ایمان لاتا اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی تھی۔ یہ صورتحال جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو رکنا چاہیے، یا کوئی نہ کوئی تو اس کا علاج ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو سانس لینے کا موقع مل گیا مدینہ منورہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی صحابہ کرام کو، خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو پھر اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کفار اور مشرکین جو ظلم و ستم توڑ رہے ہیں مسلمانوں پہ، اس کا حل کیا ہے۔ سورہ حج میں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی جہاد کی، قتال کی، بانہم ظلموا، کیونکہ ان پہ مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے۔ ظلم کس بات کا تھا؟ ظلم اس بات کا تھا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں پہ بھی اس بارے میں اس لیے ظلم کیا جاتا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ حضرت سمیہ بوڑھی خاتون تھیں اور ابو جہل کے خاندان کی غلام تھی، لونڈی تھیں، صبح سے لے کر شام تک ان پہ ظلم کرتا رہتا، مطالبہ یہی تھا کہ اسلام چھوڑ دو۔ حضرت بلال کو جو ظلم سہنے پڑے، ان کے لیے بھی مطالبہ یہی تھا کہ نیا دین جو تم نے اختیار کیا ہے اس دین کو چھوڑو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی تھی، یہ بھی، ان پہ بھی ظلم کیا جاتا اور ان پہ بھی ابو جہل ظلم کرتا اور ساتھ مطالبہ یہ کرتا کہ محمد کا دین چھوڑو، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا یا اسلام قبول کرنا چاہتا اس پہ اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، یا تو وہ بھی پھر جائے یا کم از کم اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ کوئی دوسرا ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ تھی وہ صورتحال جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ ہم نے اجازت دے دی مسلمانوں کو جہاد کی، قتال کی، کیونکہ ان پہ مسلسل ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اس ظلم و ستم کا توڑ جو ہے وہ جہاد ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، مکہ میں ہو یا فلسطین میں ہو یا کسی دوسری جگہ پہ ہو، کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم کا توڑ جو ہے وہ جہاد ہی میں ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے سورہ انفال میں بھی کہ جنگ بدر جو تھی یہ بھی نتیجہ تھا کفار کے ظلم و ستم کا۔ کفار جو تھے اور مشرکین مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مختلف انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وہاں سورہ حج میں تو وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ چونکہ تم پہ ظلم کیا گیا لہذا تمہیں اجازت دے دی جاتی ہے کہ اب ان سے جہاد کرو، تم ان سے قتال کرو کافروں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یوں ارشاد فرمائی، وقاتلوہم، لڑائی کرو ان سے، کافروں سے اور مشرکوں سے، حتی لا تکون فتنة، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اب یہاں یہ فتنے کا لفظ جو ہے
یہ وضاحت طلب ہے کہ فتنہ کیا ہے. ویسے تو کفر اور شرک بذات خود فتنہ ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ کسی کے کفر اور شرک کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا. کسی کے کفر اور شرک کی وجہ سے اسلام کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اختیار دیا ہے ہر آدمی کو کہ جس طرح کا عقیدہ وہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، جس طرح کے عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو آدمی ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لائے، اور جو کفر کرنا چاہتا ہے اس کو کفر کی اجازت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا غلام تھا، مشرک تھا. حضرت عمر اس کو اسلام کی دعوت دیتے اور وہ کہتا کہ نہیں میں اسلام نہیں لاؤں گا. حضرت عمر خود یہ بات کہتے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبوری جبر نہیں ہے، لہذا تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، لیکن ہے تمہاری مرضی، لانا چاہتے ہو لاؤ، نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ. لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے اسلام میں. یہ جو جبر کر رہے تھے، جب اسلام جو ہے وہ جبر نہیں کرنا چاہتا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ کافر بھی جبر نہ کریں، مشرک بھی جبر نہ کریں. جس طرح اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے منوانا نہیں چاہتا اپنے آپ کو، البتہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی زبردستی راستہ نہ روکیں اسلام کا، جبر نہ کریں لوگوں پہ. اور فتنے سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ لوگوں پہ اسلام کی وجہ سے کافر اور مشرک ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیں، جب تک نہیں چھوڑتے جب تک ان کے خلاف جہاد کرو. اسلام کا راستہ نہ روکیں. جو آدمی اسلام لانا چاہتا ہے اس کو اسلام لانے کی اجازت ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. جس کو جو بات اپیل کرتی ہے، جسے جو بات اچھی، جس کو عیسائیت اچھی لگتی ہے عیسائی بنے وہ، اسلام جبر نہیں کرتا ہے اس پہ. جو شرک کرنا چاہتا ہے اسلام اجازت دیتا ہے وہ شرک کرے. اسی طرح اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ جو آدمی اسلام لانا چاہے کافر اور مشرک اس کا راستہ نہ روکیں. یہ ہے فتنہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان لڑائی کریں اس مقصد کے لیے کہ جو ظلم و ستم کافر کرتے ہیں مسلمانوں پہ اس وجہ سے کہ یہ اسلام لا رہے ہیں یا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا اسلام کی طرف آنے سے ان کو روکا جائے، ایسے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ تمہارے نزدیک مقصد کیا ہونا چاہیے. مقصد نہ کشور کشائی ہے، نہ مال دولت کا چھیننا ہے، نہ کسی کے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے. ان چیزوں سے قطعاً اسلام کو غرض نہیں ہے. نہ اسلام وطن سے یا مٹی سے یا ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اسلام کو غرض ہے عقائد کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، کہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اور پھر اسلامی ریاست کے اندر اسلام نے چونکہ اسلام جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلم تسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو خطوط جب لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی استعمال فرماتے تھے، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو اور سلامتی میں آ جاؤ گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اب دین اسلام ہی قابل قبول ہے. دوسروں کو نہ روکنے کی حکمت یہ ہے، یا دوسروں کو جو ظلم کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین جو ہے اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. فمن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ. اب باقی پہلے کے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، ان پہ ایمان لانا، ان کتابوں پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے، لیکن ان کے احکام اور جو اس سے پہلے کے مختلف کوئی باتیں ہیں
ان پہ ایمان جو بنیادی چیزیں ہیں ان مذاہب کی یا ان الہامی کتابوں کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ویسی کی ویسی رکھی ہیں. جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھیں اپنی ایسی حالت میں ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں, ان انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن اسلام کے آنے کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں, ان پہ اب ایمان لانا کسی کے کام نہیں آئے گا. اب صرف اسلام پہ ایمان لانا کام آئے گا, اس لیے کہ اسلام جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سلامتی کا دین ہے, لوگوں کی خیر اور بھلائی کا دین ہے, لہذا اس کو غالب رہنا چاہیے. شرک جو ہے مشرک شرک پہ قائم تو رہ سکتا ہے لیکن شرک کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا. یہ اس کو اسلام روکے گا. اس سے عیسائیت کی جہاں پہ اسلامی حکومت ہے وہ عیسائیت کی تبلیغ سے ضرور روکے گی. کوئی اگر عیسائی رہنا چاہتا ہے عیسائی رہے, عیسائیت کی تبلیغ نہ کرے. اگر کوئی مشرک رہنا چاہتا ہے مشرک رہے لیکن شرک کو پھیلائے نہ. کوئی کافر اگر کفر پہ رہنا چاہتا ہے خود کفر پہ رہے لیکن کفر کو پھیلائے نہ. اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام پوری مخلوق کے لیے, پوری نوع انسانی کے لیے سلامتی کا دین ہے. لہذا اسلام مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم صرف اسلام لاؤ ہی نہ بلکہ اس کو پھیلاؤ بھی, اور اس کو پھیلانے میں جو رکاوٹ بنتا ہے اس سے قتال کرو, اس سے جہاد کرو. اور یہاں پہ جو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اس کا مطلب یہی ہے کہ کافروں اور مشرکوں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک اسلام کو غالب کرنے میں یہ لوگ رکاوٹ بنتے رہیں. اسلام کی راہ میں رکاوٹ جب تک بنتے رہیں جب تک ان کے خلاف قتال کرو, جہاد کرو. جب یہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننا چھوڑ دیں, جب قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے کہ میں نے گزارش کی, یہ جو اصول ہے یہ باقی ادیان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے ادیان کو غالب کرنے کے لیے کوشش کریں اسلام کے مقابلے میں, اس لیے کہ وہ منسوخ ہو چکے. اب صرف اسلام ہی قیامت تک کے لیے نافذ العمل دین ہے, قابل قبول دین ہے. اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اس دین کو غالب کرو اور اس دین کو پھیلاؤ, اور دین کو پھیلانے کے معاملے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے, خواہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے, ہندو ہے, بدھ مت ہے, جو بھی ہے, اس سے پھر قتال کرو. حتی لا تکون فتنہ, تمہارے راستے کی رکاوٹ دور ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ دین اسلام غالب ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو شرک اور کفر ہے اس کو مٹا دیا جائے. مٹانا مطلوب نہیں ہے. نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دو, نہ یہ ممکن ہے, نہ ہی اسلام اس کا مطالبہ کرتا ہے. اسلام جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں. غالب کرنے کی جد و جہد میں اگر کوئی کافر یا مشرک رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس سے جہاد کرو. جس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ اسلام جو ہے تلوار کے بغیر دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. دین کو بغیر تلوار کے پھیلانا چاہتا ہے, لیکن جب ضرورت پڑ جائے تو پھر تلوار کو بھی استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. اس بات سے ہمیں اختلاف ہے کہ دین سارے کا سارا تلوار کے زور سے پھیلا. یہ جو اعتراف کیا جاتا ہے اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا, یہ بات غلط ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب ضرورت پڑے تو پھر اسلام تلوار استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, اور ضرورت وہیں پڑے گی جہاں کافر اور مشرک اسلام کا راستہ روکیں. اسلام کا غلبہ اسلام کے لیے اسلام کا راستہ روکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, نہ عیسائیوں کو, نہ یہودیوں کو, نہ ہندو کو, کسی دوسرے بھی مذہب کے آدمی کو اسلام کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں ہے. اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے کہ سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے, جس کا مطلب یہ ہے
غلبہ جو ہے وہ دنیا میں اسلام کا ہونا چاہیے، اور وہ ابتدائی اسلام میں بھی ہوا، اور پھر گاہے گاہے مختلف زمین کے خطوں میں جہاں کہیں اللہ کو منظور تھا اس غلبہ ہوا، اور پھر آخر میں قیامت کے قریب بھی جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، تو پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹ کرنے والے لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد سے نافذ کریں گے اسلام کو، جمہوریت سے اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ جمہوریت والا، ووٹوں سے کون غالب آنے دیتا ہے؟ اگر ووٹوں سے غالب آنے والا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے تھے مشرکین مکہ کہ آپ سرداری چاہتے ہیں سرداری لے لیں، بادشاہ چاہتے ہیں بادشاہ لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس نظام میں، شرک کے نظام میں رہتے ہوئے مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے بادشاہی چاہیے شرک کی جڑیں کاٹ کے، شرک کو ملیا میٹ کرنے کے بعد جب اسلام اپنی بنیادوں پہ قائم کیا جائے گا تو وہ ہمیں سرداری چاہیے، اور وہ سرداری حاصل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہی سرداری جو ہے وہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کے جہاد کریں گے، اور پھر حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے، اور اس حال میں حکومت کریں گے کہ پوری دنیا میں نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ کوئی ہندو ہوگا، کوئی کافر اور مشرک باقی نہیں رہے گا، اور یہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، دین کا غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر کافر اور مشرک جو ہیں وہ بعد آ جائیں، اگر کافر اور مشرک جو ہیں بعد آ جائیں اسلام کا راستہ روکنے سے، اسلام کا راستہ روکنے سے بعد آ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر تم جہاد ختم کر دو، قتال کا معاملہ ختم کر دو، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ دیکھ لے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قتال کی اجازت جو ہے وہ اس وقت تک ہے مسلمانوں کو جب تک کافر اور مشرک جو ہیں وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ جب وہ سرنڈر کر دیں یا صلح کرنا چاہیں یا جزیہ ادا کرنے پہ راضی ہو جائیں تو پھر اسلام انہیں بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام روک دیتا ہے مسلمانوں کو بھی کہ تم بھی رک جاؤ، جب وہ بعد آ جائیں۔ یہی مطلوب ہے کہ وہ دین کے راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، کون سی بات؟ دین کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالنے والی۔ مطلوب یہ ہے کہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو، اسلام کے غلبے کے لیے جو مسلمان کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیا جائے۔ اگر وہ یہ بات نہیں مانتے، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو پھر قتال جاری رکھو، اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قتال کا مقصد کیا ہونا چاہیے، جہاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے حکومتوں کو بھی کام کرنا چاہیے اور افراد کو بھی کام کرنا چاہیے۔ حکومتوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، افراد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ جتنا بھی کوئی فرد دین کے لیے کام کر سکتا ہے، غلبہ دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی قدرت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت اور طاقت دی ہے، اس ہمت اور طاقت کے مطابق ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کام کرے۔ یہ صرف حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ آیات تو
حکومتوں کے لیے ہیں جنہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ دین کا غلبہ ہو، اسلام غالب ہو، اور خاص طور پہ جنگ کا معاملہ تو تعلق ہے اس کا حکومتوں کے ساتھ، لیکن اپنے ملک کے اندر، اپنے محلوں میں، اپنے گلی میں، اپنے گھروں میں یہ تو ہر آدمی کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہاں اگر برائی کا غلبہ ہے تو برائی کے غلبے کو مٹانے کی کوشش کر کے نیکی کو غالب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنی بھی ہمت ہے۔ گلی محلے میں اگر کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، دین کی دعوت دینے والا نہیں ہے تو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ شہر میں، بستی میں اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کو غلبہ اس کا ہونا، اس کے لیے کام کرنا، یہ فرض ہے ہر آدمی پہ جتنی اس کی استطاعت اور طاقت ہے۔ اسی لیے جہاد کے لیے بھی اور دین کو پھیلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل بہت زیادہ رکھے ہیں۔ جہاد کے لیے بھی اور مجاہدین کے لیے بھی، جو مجاہد فرمایا جہاد کرنے کے لیے، دین کے غالب کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا کہ جب تک وہ جہاد میں رہتا ہے اس کو مسلسل اس کی نمازیں، اس کا رکوع، اس کے سجود اور باقی نیک اعمال جو ہیں اس کا مسلسل ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں دین کو غالب کرتے ہوئے شہید ہو جائے، فرمایا اس کے گناہ سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو قبر کی گھبراہٹ سے اللہ پناہ دیتے ہیں، حشر کی گھبراہٹ سے اللہ اس کو پناہ دیں گے، 70 آدمیوں کی سفارش کا اس کو اذن دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جنگ بدر میں حارثہ فوت ہو گئے اور ان کی بہن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرا بھائی جو ہے وہ اتفاقی تیر لگنے سے شہید ہو گیا، کیا اس کے لیے جنت ہے یا وہ ضائع ہو گیا، اس کی موت جو ہے اتفاقی تیر سے وہ شہید ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسی بات کرتی ہو، حارثہ جو ہے وہ جنت میں ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے اعلیٰ ترین درجہ جنت الفردوس کا ہے اور تمہارا بھائی جنت الفردوس میں ہے۔ 100 درجے ہیں جنت کے، اور اس جنت کے اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ شہداء کے لیے ہے، وہ شہداء جو دین کے غلبہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو دین کے غلبے کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ یہ جو اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے جہاد کا، مجاہدین کا، شہداء کا، ایسے نہیں ہے، یہ بہت بڑا عظیم کام ہے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان تک دے دینا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، قتال کرو ان کے ساتھ تاکہ وہ اسلام کو پھیلانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور جب رکاوٹ بننا چھوڑ دیں تو پھر قتال چھوڑ دو، اور اگر رکاوٹ بننا نہ چھوڑیں تو جب تک وہ رکاوٹ ڈالتے رہیں، جب تک جہاد کرتے رہو ان کے خلاف۔ ان اللہ مولاکم، اگر وہ انکار کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور تم جہاد کرتے رہتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارا ساتھ دینے والا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین حمایت کرنے والا اور بہترین مدد کرنے والا۔ اور یہ ساری باتیں جنگ بدر کے حوالے سے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اس کا بات کا خوب تجربہ ہو چکا تھا کہ جس کی اللہ مدد کرنا چاہیں اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جنگ بدر میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اس کا نقشہ اگلی آیات میں اللہ نے کھینچا ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ تمہارا ایک بندہ بھی بچ جاتا ہے اس جنگ میں۔ 313 اور 1000 آدمی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح جا کے میدان جنگ میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، فرمایا کہ تمہارے نیچے تو ریت تھی، تمہارے تو پاؤں ہی نہیں وہاں ٹکتے تھے، پانی تمہارے پاس تھا ہی نہیں، ان کے پاس پانی بھی تھا، زمین بھی ان کے پاس صحت تھی، اور پھر ان کو سکون قلب اس اعتبار سے حاصل تھا
کہ جس مقصد کے لیے وہ مکہ سے نکلے تھے، اپنے قافلے کو بچانا چاہتے تھے، قافلہ تو بچ چکا، انہیں اطمینان تھا کہ ہمارا قافلہ بچ چکا ہے، ان کے دل میں کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا ہے، ان کا ایک بندہ بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں پوری طرح وہ نقشہ بتا دیا مسلمانوں کو۔ اگر نقشے کے مطابق جنگ ہوتی، اگر پلاننگ کے مطابق جنگ ہوتی، اور اگر عام مادی اعتبار کے مطابق جنگ ہوتی تو تمہارا ایک بندہ بھی باقی نہ بچتا، کسی ایک آدمی کو نہ چھوڑتے کافر، اور اسی نیت سے وہ آئے تھے، حالانکہ قافلہ بچ چکا تھا۔ مسلمانوں کو خوب اس بات کا تجربہ ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کی ہے، کس طرح اللہ نے ان کی حمایت کی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اب پھر یہ بات وہی آ گئی جو سورہ کے ابتدا جس بات سے ہوا تھا، سورہ کی ابتدا جو ہے اس بات سے ہوئی تھی، یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے بارے میں یہ لوگ تو اسے سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، یہ جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا یہ تو اللہ کے رسول کا حق ہے، تمہارا اس پہ دعویٰ کیسے ہو گیا کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، میرا حصہ اتنا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، تمہارا حق کہاں سے آ گیا؟ یہ فتح تو ہوئی اللہ کی نصرت سے، اللہ نے غلبہ دیا تمہیں، تمہارے حق کہاں سے آ گیا؟ اب ابتدا میں تو یہی بات کہی، فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اپنے معاملات سیدھے کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو اگر واقعی مومن ہو۔ ابتدا میں تو جو جھگڑا تھا اس کو اس بات سے ختم کر دیا اللہ نے کہ مال غنیمت کے معاملے میں تمہیں تو جھگڑا کرنے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ تم صورتحال تو دیکھو، صورتحال کیسی تھی، تمہاری شکست کے پورے سامان موجود تھے، اگر اللہ کی مدد نہ آتی تو تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی زندہ باقی نہ بچتا۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ اللہ نے نصرت کی تمہاری، اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے فرشتے نازل کیے تمہارے لیے، لہذا مال غنیمت کے بارے میں تو تمہیں جھگڑا کرنے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ یہ مال غنیمت اللہ کا مال ہے، اللہ کے رسول کا مال ہے، جیسے وہ اس کو تقسیم کریں گے یہ اسی طرح تقسیم ہوگا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہہ کے معاملہ ختم کر دیا، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ تقسیم بتائی کہ یہ جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کی تقسیم ہونی کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، آگاہ رہو، خبردار رہو، انما غنمتم من شیء، ایک چھوٹی سی چیز بھی جو تمہیں مال غنیمت میں حاصل ہوئی، ایک چھوٹی سی رسی ہے یا ایک چھوٹی سی سوئی ہے یا چھوٹا سا دھاگا ہے، جو چیز بھی تمہیں مال غنیمت میں حاصل ہوئی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کا ہے۔ اس میں اہم بات یہی ہے کہ ویسے چوری بہت بڑا گناہ ہے، چوری ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مال غنیمت کی چوری جو ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے۔ کسی غزوہ کے بعد لوگوں نے کسی آدمی کے بارے میں یہ بات کہی کہ فلاں آدمی تو شہید ہو گیا، جنت میں جائے گا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس کو ایک چادر چوری کرنے کے عوض میں جہنم میں دیکھا ہے۔ مال غنیمت سے ایک چادر اس نے چوری کر لی۔ غزوے کے بعد، جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان کرواتے تھے یہ کہ بلال اعلان کر دو کہ جو بھی مال کسی کو ملا ہے وہ بیت المال میں لا کے جمع کرا دے، جو کچھ بھی مال غنیمت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی جائیں۔ مال غنیمت آیا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد ایک آدمی
کوئی چیز لے کے آیا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرے پاس رہے گی، فرمایا کہ اس کو لے جو اب مال غنیمت تقسیم ہو گیا، یا اب نہ لاؤ میرے پاس، یا اب قیامت کے دن لانا۔ اتنا سخت قانون ہے کہ مال غنیمت میں سے من شے، اگر ایک معمولی سی چیز بھی تمہارے ہاتھ میں آئی ہے، یہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جو ہے یہ اسلام نے پیدا کیا لوگوں کے دلوں میں، امانت کا قائم کرنا اور خیانت سے روکنا اللہ کے ڈر سے، کہ جو بھی چیز ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اور یہی معاملہ ٹیکس وصول کرنے میں یا مالیہ یا لگان وغیرہ وصول کرنے کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موصول کے لیے بھیجا اور اس کو یہ ہدایت کی کہ جا کے فلاں قبیلے سے وصول کرو مالیہ وغیرہ، لیکن ساتھ یہ ہدایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارے کندھوں پہ اونٹ ہو بلبلاتا ہوا، تم میرے پاس آ جاؤ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یہ مالیہ ملا تھا اس سے میں نے یہ اپنے پاس رکھ لیا تھا، فرمایا قیامت کے دن میں مدد نہیں کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی قیامت کے دن گائے اپنے کندھوں پہ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ گائے تھی میں نے اپنے پاس رکھ لی اور میری مدد فرمائیے، فرمایا کہ میں مدد نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے آئے قیامت کے دن آ کے مجھے کہے یا رسول اللہ یہ بکری میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی میری مدد کیجیے، فرمایا میں مدد نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی ایک سوئی قیامت کے دن میرے پاس لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ سوئی میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی، فرمایا قیامت کے دن میں مدد نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، حل بلغت حل بلغت حل بلغت، یا اللہ میں نے تیری ساری باتیں پہنچا دی لوگوں کو۔ خیانت نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، مال میں خیانت نہ کرنا، غنیمت میں خیانت نہ کرنا، مالیے میں خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، میں قیامت کے دن چیزوں کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہو جنگ میں اس کا 1/5 جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ثوابدید پہ ہے، وہ اس کو جہاد کی مد میں استعمال کریں یا کسی بھی اور مد میں استعمال کریں، جیسا بھی اللہ کا حکم ہوگا اس کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جو باقی 4 حصے بچ جائیں گے وہ 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین پہ اللہ کے رسول خود تقسیم کریں گے۔ 4 حصے مجاہدین کے لیے، 1 حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے، اور وہ جو 1 حصہ ہے اللہ کے رسول کا اس میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے مدار بتا دیں کہ یہ جو 1 حصہ اللہ کے رسول نے رکھا ہے وہ بھی اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کو اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، بلکہ وہ بھی پلٹ کے تمہارے اوپر ہی خرچ کرنا ہے اللہ کے رسول نے، اس کے بھی بتا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، پہلی بات اس کی کیا بتائی؟ رسول کے قرابت دار جو 1 حصہ رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خمس جو ہوگا مال غنیمت کا، اس میں سے کچھ مال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خرچ کریں گے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ، اپنے گھروں میں بھی اور اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان پہ بھی۔ والیتامیٰ، اسی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پہ بھی خرچ کریں گے جہاں ضرورت محسوس ہوگی۔ والمساکین، اسی 5ویں حصے میں سے اللہ کے رسول مسکینوں کو بھی دیں گے۔ وابن السبیل، اور اسی 5ویں حصے میں سے اللہ کے رسول کسی مسافر کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اس کو بھی دیں گے۔ یہ 5 مداد جو ہیں اس 1 حصے کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ رکھ لیا گیا، اس سے یہ 5 مداد پھر آگے تقسیم کی بتا دیں کہ اللہ کے رسول جو ہے اپنے قرابت داروں کو بھی دیں گے، اس سے یتیموں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے اور مسافروں کو دیں گے۔
یہ تقسیم اللہ نے بتا دی کہ جو مال غنیمت حاصل ہوگا جنگ میں اس کی تقسیم یوں ہونی ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، بما انزلنا علی عبدنا، بما انزلنا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرق کرنے والے دن۔ یوم الفرقان کون سا ہے؟ یوم الفرقان غزوہ بدر کا دن ہے، جس دن کفر جو تھا وہ ثابت ہو گیا کہ باطل ہے، اسلام کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ یہی حق ہے، اس لیے اس کا مطالبہ جو ہے وہ تو خود کافروں نے کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافر جو تھے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہم میں سے جو بھی حق دین ہے اس کو واضح کر دے، فیصلہ فرما دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں یا ہم حق پہ ہیں۔ فرمایا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فیصلہ طلب کرتے تھے اس بات کا کہ ہم دونوں فریقوں میں سے حق پہ کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن وہ فیصلہ ہم نے کر دیا کہ حق والا کون ہے گروہ اور باطل والا کون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہے وہ، اور حق اور باطل میں فرق بھی اس طرح ہوا کہ مدینہ جب اطلاع پہنچی تو مدینہ سارے کا سارا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ جو ہے وہاں جب خبر پہنچی غزوہ بدر کی تو سارے کا سارا مدینہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ آدمی جب خبر لے کے گیا وہاں مکہ میں، صفوان بن امیہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ آدمی آ رہا ہے مدینے کی طرف سے، اسے پوچھنے لگا کہ پیچھے کی کیا خبر لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ پیچھے کی خبر کیا دینی ہے، 70 سردار مارے گئے، 70 جو ہیں وہ قید ہو گئے ہیں۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا بیوقوف ہے، یہ پاگل ہے۔ کہنے لگا اپنے ساتھی سے کہ ذرا اس بیوقوف سے یہ پوچھو صفوان بن امیہ کہاں ہے؟ یعنی اس کو اتنا یقین تھا کہ یہ آدمی پاگل ہے کہ اپنے بارے میں کہنے لگا کہ ذرا اس آدمی سے پوچھو صفوان بن امیہ کہاں ہے۔ لوگوں نے اسے پوچھا صفوان بن امیہ کدھر ہے، کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا یہ دیکھو سامنے بیٹھا ہے صفوان بن امیہ۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امیہ بن خلف کو اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بیٹھا ہے صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی معاملہ الٹ گیا ہے۔ اتنے میں ابو لہب ٹانگیں گھسیٹتا گھسیٹتا حرم میں آ گیا۔ حضرت عباس کا غلام ابو رافع وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تیر بناتا تھا زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھ کے، اور میں وہاں تیر بنا رہا تھا، ابو لہب آ گیا وہاں پہ، حضرت عباس کے غلام تھے یہ، اور اتفاق سے حضرت عباس کی بیوی ام الفضل وہ بھی وہیں تھی زمزم کے پاس، اپنے شوہر کے غلام کے پاس بیٹھی تھی وہ بھی۔ ابو لہب آیا تو اس نے پوچھا آ کے، جو آدمی آیا تھا ابو سفیان بن حارث، اس سے کہنے لگا کہ بھتیجا ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا وہاں پہ۔ ابو سفیان کہنے لگا، ابو سفیان بن حارث کہنے لگا کہ بتانا کیا ہے کہ ہمیں تو وہاں جنگ میں سمجھ ہی نہیں آئی، ہم نے تو ایسے ان کے آگے کندھے کر دیے تھے، وہ جسے چاہتے قتل کرتے تھے۔
ہمارا کوئی زور ہی نہیں تھا، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قتل کرنے والے وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان سفید کپڑوں والے کچھ لوگ ہیں جو چتکبرے گھوڑوں پہ سوار ہیں، اللہ کی قسم وہ ایسے قتل کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی زور ہی نہیں چلتا تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے وہ خیمے کا پردہ اٹھایا، ابو رافع بھی مسلمان ہو چکے تھے اور ام الفضل بھی مسلمان ہو چکی تھیں، حضرت عباس مسلمان تھے لیکن اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، اور کافر مجبور کر کے حضرت عباس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے جنگ بدر کے لیے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ جب اس نے حارث نے یہ ابو سفیان بن حارث نے یہ باتیں کی تو میں نے ذرا اٹھ کے آگے بڑھ کے یہ بات کہی کہ خدا کی قسم وہ تو فرشتے تھے۔ ابو لہب کو تو آگ لگ گئی، اس کو جیسے ایسے انگارہ پڑا ہے، اس نے فوراً ہی تھپڑ مارا ابو رافع کو اور اسے نیچے گرا کے تو اس کے اوپر چڑھ گیا اور مارنے لگا۔ حضرت ام الفضل وہاں قریب تھیں، انہوں نے کوئی جو بھی چیز میسر آئی، کوئی ہڈی تھی یا لکڑی تھی، لے کے ابو لہب کے سر پہ دے ماری اور کہنے لگی کہ اس کا آقا اس کے پاس نہیں ہے، لہذا اس کمزور پہ چڑھ بیٹھے ہو، چھوڑو اس کو۔ اتنا اس کو دکھ اور رنج ہوا ابو لہب کو کہ 70 سردار مارے گئے، یہ معمولی بات نہیں تھی، اور 70 ہی آدمی قید ہو گئے، جبکہ مسلمان جو تھے ان کے مقابلے میں 313 تھے، اور بظاہر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اگر جنگ ہوتی عام حالات والی جنگ تو مسلمانوں میں سے کوئی زندہ نہ باقی بچتا، لیکن اللہ نے نصرت فرمائی، اللہ نے مدد فرمائی، اور اتنا صدمہ پہنچا اس بدبخت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور سب سے زیادہ دشمنی مول لی اس نے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب حکمت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کی بیٹی مسلمان ہوئی، نضر بن حارث دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، اس کا بیٹا مسلمان ہوا، عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اس کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہوئی۔ اسی لیے تو کہتے تھے کہ اس آدمی نے سارے گھروں میں فتنہ پیدا کر دیا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، اور بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا ہے اس نے۔ اتنا صدمہ ہوا ابو لہب کو، صرف 7 دن جنگ بدر کے بعد زندہ رہ سکا وہ، اور ان 7 دنوں میں طاعون کی ایسی بیماری لگی اسے جسے بہت منحوس سمجھا جاتا تھا عربوں میں، اور 7ویں دن کے بعد مرا وہ، اور ایسی بدبو تھی اس کی لاش سے کہ اس کے بیٹے بھی قریب ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 3 دن تک بے گورو کفن لاش پڑی رہی۔ جب لوگوں نے تانے دینے شروع کیے ابو لہب کے بیٹوں کو، تو پھر بعض حبشیوں کو پیسے دے کے گڑھا کھدوا کے اس میں لاش پھینکی اس کی، اور دور کھڑے ہو کے پتھر اوپر مار کے اس کو کور کیا۔ یہ ہے یوم الفرقان، جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ یوم الفرقان تھا۔ جو مدینہ منورہ تھا وہ خوشی سے اور نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، جبکہ ادھر مکہ میں موت چھائی ہوئی تھی، اور کافروں نے اپنی جنگ رسائی روکنے کے لیے مرثیے کہنے پہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے کسی مردے پہ مرثیہ نہ کہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کتنی بڑی قیامت آ گئی ہے کافروں اور مشرکوں پہ۔ اپنی عزت رکھنے کے لیے، اپنی ناک رکھنے کے لیے پابندی لگا دی اس بات پہ کہ کوئی مرثیہ نہ کہے ان کا۔ اللہ نے فرمایا کہ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ہے، اور وہ قیامت تک فرق کرنے والا دن رہے گا۔ اتنی وعدے تھی اللہ کی نصرت، اتنی وعدے تھی اللہ کی مدد، کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان جیت جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا اس کو، یوم التقى الجمعان، وہ فرق کرنے والا دن جس دن 2 لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، کافروں کا اور مسلمانوں کا۔ واللہ علی کل شیء قدیر،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پہ جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پہ۔ کیا چیز نازل کی اللہ نے اپنے بندے پہ؟ اپنی نصرت، اپنی تائید اور فرشتے۔ اگر تم اس بات پہ ایمان رکھتے ہو کہ واقعی اللہ کی نصرت آئی، واقعی اللہ کی مدد آئی، باقی اللہ کے فرشتے نازل ہوئے، تو فرمایا کہ پھر مال غنیمت کا جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، اس کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ میدان کا نقشہ کھینچا ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ جو ہم نے اس دن مدد نازل کی تھی، فرشتے نازل کیے تھے، ہماری تائید نازل ہوئی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ اگر ہماری تائید نہ ہوتی مسلمانوں کے ساتھ، اگر فرشتوں کی مدد نازل نہ ہوتی تو پھر تمہارا حال کیا ہوتا؟ فرمایا کہ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو وہ وقت جب تم لوگ قریب والے کنارے پہ تھے۔ قریب والے کنارے سے مراد مدینہ سے قریب، مدینہ سے قریب والا جو حصہ تھا زمین کا، میدان جنگ کا مدینہ سے قریب والا حصہ، وہ کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس۔ مدینہ سے قریب والا جو میدان کا حصہ تھا وہ مسلمانوں کے نیچے تھا۔ فرمایا کہ ذرا وہ وقت یاد کرو جب تم مدینہ کے قریب والے حصے میں تھے، جس میں ریت تھی، پانی نہیں تھا، اس میں تمہارے پاؤں نہیں جمتے تھے، اس زمین پہ پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا تمہیں، اور تمہارے اوپر مسلسل خوف طاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ تعداد کتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی بھیجے دو کہ جا کے ذرا اندازہ کرو، جاسوسی کر کے آؤ، دیکھو صورتحال کیا ہے۔ وہ ایک غلام کو پکڑ کے لے آئے، پکڑ کے لائے اور اس سے کچھ باتیں پوچھنا چاہیں۔ وہ جو بھی بات بتاتا صحابہ اس کو مارنا شروع کر دیتے، جب وہ اس کے برعکس بات بتاتا تو چھوڑ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سچی بات بتاتا ہے تم اسے مارتے ہو، جب جھوٹی بات کہتا ہے تم چھوڑ دیتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا لشکر جو ہے وہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتا ہے؟ اس آدمی نے بتایا یا رسول اللہ، ایک دن ہم 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا لشکر جو ہے یہ 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ لشکر کتنا ہے ان کا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جو تائید فرمائی اور جو غیبی نصرت فرمائی، اس کا احسان بتا رہے ہیں کہ کتنا میں نے احسان کیا تم پہ۔ فرمایا کہ تم مدینے والی جو سمت تھی، مدینے کے قریب والی، تمہارے حصے میں وہ میدان جنگ کا حصہ آیا، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور جو کافروں کا لشکر تھا ان کے حصے میں جو مدینے سے دور والا حصہ تھا وہ ان کے حصے میں آیا، اور جو دور والا حصہ تھا کافروں کے نیچے حصہ تھا، پکی زمین تھی جس میں پاؤں جمتے تھے اور اس میں پانی قریب تھا کافروں کے لیے، دونوں سہولتیں موجود تھیں ان کی، اور ان پہ وہ خوف اور گھبراہٹ نہیں تھی جو مسلمانوں کے لیے تھی۔ ایک تو ان کو اپنی تعداد کا گھمنڈ تھا، اسلحے کا گھمنڈ تھا، اور اس بات سے بھی وہ بے فکر ہو گئے تھے کہ جس قافلے کو بچانے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو ویسے ہی بچ گیا ہے، وہ گھبراہٹ اور پریشانی بھی نہیں تھی۔
مسلمانوں پہ ہر طرح سے گھبراہٹ بھی تھی، پریشانی بھی تھی، اور جو حصے میں میدان جنگ کا حصہ آیا وہ بھی جنگی اعتبار سے شکست دلانے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صورتحال جو جنگ کے میدان کی تھی وہ نقشہ سارا مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ یاد کرو کہ میدان جنگ کا کون سا حصہ تمہارے حصے میں آیا اور کون سی جگہ جو ہے وہ کافروں کے حصے میں آئی۔ آگے فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ تو ساحل کے کنارے کنارے بچ کے نکل گیا۔ قافلہ جو تھا وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، یہ تھی کیفیت۔ تمہارے ہاتھ خالی تھے، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا، اسلحہ تمہارے پاس نہیں تھا، اور تم اس مقصد کے لیے نکلے نہیں تھے کہ لڑائی کرنی ہے۔ تم تو نکلے اس لیے تھے کہ 40 آدمیوں کا قافلہ ہے اور 313 آدمی ہم ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، قافلے کو آسانی سے روک لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بے بسی کی حالت میں جنگ کا فیصلہ فرما لیا کہ اسی طرح بغیر ہتھیاروں کے اور نہتے ہوتے ہوئے میں نے تمہیں لڑانا ہے کافروں سے۔ اس لیے کافروں نے دعا مانگی ہے، یا اللہ جو حق والا ہے اس کو حق والا ظاہر کر دے، جو باطل والا ہے اس کو باطل والا بنا دے۔ فرمایا کہ قافلہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، میدان جنگ کا حصہ جو ہے جنگی اعتبار سے جو ناقص تھا وہ تمہارے حصے میں آیا، جنگی اعتبار سے جو اچھا حصہ تھا میدان جنگ کا وہ کافروں کے حصے میں آ گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، لو تواعدتم، اور اگر تم دونوں لشکر ایک دوسرے سے وعدہ وعید کر لیتے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں دن کو ہم نے جنگ کرنی ہے، فلاں وقت پہ جنگ شروع کریں گے، وارننگ دے دیتے، انتباہ کر کے جنگ کرتے، اللہ فرماتے ہیں لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، وعدہ پورا کرنے میں تم وعدہ خلافی کر جاتے، ممکن ہے تم راستہ کترا جاتے یا ممکن ہے کافر راستہ کترا جاتے، وہ کسی وجہ سے واپس چلے جاتے، اس لیے کہ کافروں میں سے بھی صاحب جہل کے، جس کو بہت زیادہ گھمنڈ تھا، جس کو بہت زیادہ فخر اور غرور تھا، اور جس کو بہت زیادہ ضد اور ہٹ درمی تھی، وہ اصرار کر رہا تھا جنگ پہ، اور اسی نے یہ بات کہی تھی جب قافلہ بچ کے نکل گیا۔ ابو سفیان نے پیغام بھجوا دیا کہ اب ضرورت نہیں ہے جنگ کی، واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم ہم تو بدر کے میدان میں جا کے شراب پئیں گے، گانا بجانا کریں گے، ہم اپنے ساتھ لونڈیاں لے کے آئے ہیں، وہاں جا کے جشن کا فتح کا جشن منائیں گے بدر میں بیٹھ کے۔ جب تک فتح کا جشن نہیں منا لیتے، سارے عرب میں ہماری دھوم نہیں مچ جاتی، جب تک ہم بدر سے واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم وعدہ وعید کر کے جنگ کرتے، ممکن ہے مسلمان کنی کترا جاتے، مسلمان آبادہ نہ ہوتے، اور آپس میں اختلاف ہو جاتا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تعداد کم ہے، ابھی ہم کمزور ہیں، اس کو کسی دوسرے وقت پہ ٹال دیتے ہیں، یا ممکن ہے کافر جو ہیں ان کا زور پڑ جاتا زیادہ، اور وہی ابو جہل سے منوا لیتے کہ نہیں چھوڑو، کیا کرنا ہے لڑائی کر کے۔ فرمایا کہ اگر وعدہ وعید کر کے تم یہ لڑائی کرتے تو ممکن ہے یہ لڑائی نہ ہوتی، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اصل بات کیا تھی؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اللہ طے کر چکا تھا ایک بات، اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ فیصلہ کر چکے تھے، کانا مفعولا، اور جس بات کا اللہ فیصلہ کر لے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے۔ اللہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جنگ ہونی ہے کافروں اور مسلمانوں میں، اور جو فیصلہ اللہ کر چکے تھے کانا مفعولا، وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ جنگ نہ ہوتی،
اللہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ جنگ ہونی ہے، دونوں لشکروں کو آمنے سامنے لانا ہے، لہذا جو اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ ہو کے رہا۔ اور اگر تم اپنی مرضی سے وعدہ وعید کر کے یہ جنگ کرتے تو ممکن ہے یہ جنگ نہ ہوتی، تم پہلو بچا جاتے یا وہ پہلو بچا جاتے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اور یہ ٹکر ہم نے کیوں کروائی دونوں لشکروں کی، یہ جنگ ہم نے کیوں کروائی؟ اس لیے کہ اس جنگ کے بعد دونوں گروہوں پہ یہ بات کھول کے واضح ہو جائے کہ اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے، لوگوں کو پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید اسلام کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے اور کافروں کو اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے اسے، باطل میں اور حق میں فرق کرنے والا دن۔ لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں دوسری بات ہے، لیکن قیامت تک یہ بات باقی رہے گی، لکھی رہے گی، تاریخ میں موجود رہے گی۔ اللہ کی نصرت جو ہے وہ کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کی نصرت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ نہتے 313 جو تھے ان کو میں نے لڑا کے اپنی مدد کے ساتھ، اپنی تائید کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ، اپنے فرشتوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے۔ ابو جہل جھوٹا ہے، اس کا دین جھوٹا ہے، یہ فرق میں نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو بھی دین اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی کفر اختیار کر کے، شرک اختیار کر کے ہلاک ہونا چاہتا ہے، اپنی کھلی آنکھوں سے ہلاک ہو وہ۔ لیکن جن کی قسمت میں ہلاکت اور گمراہی لکھی ہے، آج بھی وہ جو فیصلہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں، وہ فیصلہ اللہ نے بدر میں فرما دیا، لیکن آج بھی جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، آج بھی انہیں وہ تائید اور اللہ کی وہ نصرت نظر نہیں آتی۔ اور یہی معاملہ اس وقت بھی تھا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جنگیں کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس کے بعد بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا انہوں نے، اور وہ قیامت تک کافر اور مشرک کرتے رہیں گے۔ آج بھی کافر اور مشرک جو ہیں ایڑی سے چوٹی تک سارا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، اسلام کا راستہ روک دیں، اسلام کو غلبہ حاصل نہ ہو، اسلام کو پھیلنے سے روکیں۔ لیکن اللہ کی حکمت اپنی ہے، اللہ کی تدبیر اپنی ہے، اللہ کی چال اپنی ہے۔ جتنا وہ اس کو دبانا چاہتے ہیں، جتنا اس کو روکنا چاہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ کی حکمت سے پھیل رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فیصلہ ہم نے کر دیا، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد جو ہلاک ہونا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، وہ ہلاک ہو، جہنم میں جائے، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی اس لیے زندہ نہ رہے کہ میرے ماں دادا مسلمان تھے لہذا میں بھی مسلمان ہوں، اس لیے مسلمان نہ بنو۔ سوچ سمجھ کے اختیار کرو دین کو، عقل کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے کہ واقعی یہ اللہ کا دین ہے، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں۔ پورے غور و فکر کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ قبول کرو اسلام کو۔ اس طرح اسلام قبول نہ کرو کہ میرا باپ دادا چڑھاوے چڑھاتا ہے لہذا میں بھی جا کے چڑھاوے چڑھاؤں، میرا باپ دادا فلاں قبر پہ جاتا ہے تو میں بھی وہاں جاؤں۔ یہ اسلام نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے ہلاک ہونا ہے، جہنم میں جانا ہے، پورے شعور کے ساتھ کہ یہ ابو جہل کا راستہ ہے، ابو جہل کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، جہنم میں جاؤں گا، یہ شعور کے ساتھ جائے جہنم میں۔ اور جس نے اسلام کو قبول کرنا ہے وہ بھی پورے شعور کے ساتھ قبول کرے
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، لہذا میں وہ اسلام قبول کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے اسلام کو پہ چلتے ہوئے، وہ بھی پورے شعور کے ساتھ اسلام قبول کرے، اپنے باپ دادا کا یا اپنے ملک کا یا اپنے معاشرے کا یا رسم و رواج کا دین سمجھ کے نہ قبول کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اِذْ يُرِيكَ جب وہ تجھے دکھا رہا تھا، کون ہے مخاطب؟ جی اِذْ يُرِيكَ اللہ کے نبی، مخاطب ہے اللہ کے نبی۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ کے نبی دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے تھے فی منامے کا، نوم کا معنی نیند، تیری نیند میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تجھے تیری نیند میں دکھا رہا تھا۔ کیا دکھا رہا تھا؟ قلیلاً، قلیلاً کیا مطلب؟ کافروں کی تعداد قلیل کر کے دکھا رہا تھا تمہاری خواب میں۔ یہ اس وقت کا موقع ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ جو تھوڑے سے بندے ہیں میں لے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد تیرے دین کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، روئے زمین پہ تیرا بھی کوئی نام نہیں لے گا۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ ارشاد فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ نہیں کیا اس بات میں، بات واقعی ایسی تھی کہ صورتحال ایسی تھی کہ اگر لڑائی ہو جاتی، اللہ کی تائید نہ آتی، اللہ کی نصرت نہ آتی تو یہ 313 ختم ہو جاتے، بندہ ایک بھی باقی نہ بچتا۔ اور اس کے سردار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تجویز دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے کے لیے ایک الگ خیمہ لگوا لیں۔ بڑے ذہین لوگ تھے، وہ بڑے فتین لوگ تھے۔ اس نے صاف طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ممکن ہے ہمیں شکست ہو جائے، ممکن ہے ہمیں شکست ہو جائے، اس صورت میں آپ کے لیے اونٹ تیار ہونا چاہیے اور آپ الگ خیمے میں ہونے چاہیے تاکہ آپ وہیں سے مدینہ واپس لوٹ جائیں، اور جو مدینہ میں ہمارے ساتھی جنگ کے لیے نہیں آ سکے وہ بھی آپ کے لیے اتنے ہی جان نثار ہیں جتنے ہم ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے تو ان کو ساتھ دوبارہ لے کے آپ جنگ کریں ان سے۔ بڑے ذہین لوگ تھے وہ۔ اسید بن حضیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ تجویز دی کہ یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شکست ہو جائے۔ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا، یہ جو آج ہم 5 وقت کی اذانیں کعبے میں سنتے ہیں، یہ تو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہیں۔ بڑے بے نصیب ہیں جن کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ جو 5 وقت کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا، یہ کتنی قیمتی صدا ہے جس کو کتنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا گیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس وقت سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا؟ سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکون ہو گیا، امن ہو گیا اور سرنڈر کر دیا کافروں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، سب سے پہلا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاری کیا تھا، فرمایا کہ بلال بیت اللہ کے چھت کے اوپر جاؤ، چھت کے اوپر چڑھ کے اللہ اکبر کی آواز بلند کرو۔ فرمایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ اللہ نے کر دیا فتح مکہ میں، جو گزشتہ 23 سال سے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جاری تھا کہ بڑائی جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے،
اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کرنے والا ہے، نہ بھرنے والا ہے، نہ تقدیر کا مالک ہے، نہ موت کا مالک ہے، نہ زندگی کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑی۔ فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ہماری تائید تھی، ہماری نصرت تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی۔ اس اونگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے۔ اللہ نے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دکھایا اس لیے کہ حوصلے بڑھ جائے صحابہ کرام کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیند میں یہ چیز دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ 90 کے قریب آدمی ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ 90 کے قریب آدمی ہیں۔ وہ دوسرا ساتھی کہنے لگا نہیں 90 تو نہیں 100 ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ بھی میری تائید تھی کہ تمہارا حوصلہ اتنا بڑھ گیا، تم دلیر ہو گئے، جرت مند ہو گئے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے لڑنا چاہیے، ان کو ملیا میٹ کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے انہیں جلدی جلدی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند میں ہم نے تمہیں ان کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ تمہارے لشکر کا حوصلہ بڑھ جائے۔ یہ بھی اللہ کی تائید تھی۔ آگے فرمایا بلاؤ اراکہم کثیرن، بلاؤ اراکہم کثیرن، اگر اللہ تعالیٰ تجھے ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتا خواب میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ نتیجہ الٹ ہونا تھا۔ مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ جاتی، مسلمانوں کے دلوں میں گھبراہٹ طاری ہو جاتی، اس کا الٹا اثر ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہوا، بلاؤ اراکہم کثیرن، اگر اللہ تعالیٰ ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتے تمہیں خواب میں، لفشلتم، تمہارے اندر کمزوری آ جاتی لڑائی کے لیے، تمہارے اندر وہن آ جاتا، بلا تنازعتم فی الامر، اور جنگ کے معاملے میں تم ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگتے، اختلاف کرنے لگتے کہ یہ جنگ کریں کہ نہ کریں۔ یہ حوصلہ بڑھا دینا یہ خاص اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت ہے۔ فرمایا کہ اگر میں خواب میں تمہیں ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتا تو تمہارے اندر کمزوری آ جاتی لڑائی کے معاملے میں، آپس میں تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے۔ ولیکن اللہ سلم، ولیکن اللہ سلم، سلم کا معنی سلامت رکھ لینا، بچا لینا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یہ ہیں احسانات اللہ تعالیٰ کے، یہ ہیں اللہ کی ساری نعمتیں۔ کس طرح یہ سچی بات یہ ہے کہ انسان ان آیتوں کو قرآن میں نہ پڑھے، اپنے آپ اللہ کے ان احسانات کا خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جن کا ہمیں پتا ہے اللہ نے یہ مجھ پہ احسان کیا، اللہ نے یہ مجھ پہ احسان کیا، اس سے کہیں زیادہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کی ہزارہا نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ہم پہ کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کے احسان کر کے جتلائی ہے، اور اس سارے احسانات کا حاصل کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی جنگ بدر کے اللہ تعالیٰ نے احسانات جتلائے، اب بھی اللہ تعالیٰ بار بار جنگ بدر کے احسانات جتوا رہے ہیں۔ ان سب کا حاصل کیا ہے؟ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آپس میں اختلاف نہ کرو، جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے اسے مانو۔ ان احسانات کا یاد دلانے کا حاصل یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کو مانو، اللہ کے بڑے احسان ہیں تمہارے اوپر،
آج اگر ہم جنگ بدر پہ فخر کرتے ہیں، جنگ بدر پہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے. ہم ان احسانات کو کیوں ان پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دوران یہ بھی میں نے احسان کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ سارے احسانات اللہ اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و رسولہ. ان کا حاصل یہ ہے، ان کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ جو بات اللہ کا رسول تمہیں کہتا ہے اس کو مانو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. ابتدا میں بھی یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ و رسولہ. جھگڑا نہ کرو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ مالک غنیمت جو ہے اللہ کے رسول کا حق ہے، لہذا تمہیں اس پہ جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، کمزوری سے بھی بچا لیا اور باہمی اختلاف کرنے سے بھی بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے. جو دلوں میں تمہارے باتیں تھیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ظاہراً تم نے کیا اللہ وہ بھی جانتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. یہ ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا. وہ جو موقع تھا قلیل دکھانے والا، وہ کس وقت کی بات تھی؟ اس رات کی جب جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، اور رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے. دعائیں مانگنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی. اس اونگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دکھایا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات صحابہ کو بتا دی، اور صحابہ کے حوصلے بڑھ گئے اس سے. یہ بات تھی رات کے وقت کی. لیکن جب دونوں لشکروں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، اس وقت کی بات کیا ہے؟ اس وقت کی بات یہ ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ تمہیں دکھا رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ تم کو دکھا رہا تھا کفار کا لشکر، اذا التقیتم، جب تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جب ٹکراؤ ہوا، جب لڑائی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو کیا دکھایا؟ فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری تعداد قلیل کر کے دکھائی. وَيُقَلِّلُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی تعداد قلیل کر کے دکھائی تاکہ تمہارے حوصلے بڑھ جائیں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کافروں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد کم کر کے دکھائی. کافروں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ کافر جو ہیں وہ بھی آمادہ رہیں جنگ کرنے پہ، جنگ سے پیچھے نہ ہٹے. وہ مطلب یہ کہ دونوں لشکروں کو چونکہ اللہ تعالیٰ ٹکرانا چاہتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب اور ایسے وسائل بنائے، مسلمانوں کی آنکھوں میں ان کو کم کر کے دکھایا، اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے اور ان کو ختم کرنا چاہیے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کو کم کر دیا، کہیں یہ نہ بھاگ جائیں، یہ نہ پیٹ پھیر جائیں. مقابلہ ہونا چاہیے دونوں کا، فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ مانگا ہے انہوں نے، لہذا حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا، یہ آج فیصلہ ہو جائے. لیکن یقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ جس بات کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ کام ہو ہی جائے. اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ آج کے دن میں نے حق اور باطل کا نکھیڑ کرنا ہے، آج میں نے حق اور باطل میں فرق کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا، اور جو فیصلہ میں نے کر لیا وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے.
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے کام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہی پلٹائے جاتے ہیں۔ یہ سارا میدان جنگ کا نقشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے مسلمانوں کو بتایا کہ جو بظاہر حالات تھے، جو بظاہر اسباب تھے، وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہونی چاہیے تھی، مسلمان شکست کھا جاتے، بظاہر اسباب ایسے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے احسانات جتلائے کہ میں نے تمہیں فتح دلائی، اس میں میری تائید اور میری نصرت شامل تھی، میری مدد کی وجہ سے تمہیں فتح ہوئی۔ اور سارے احسانات جتلانے کا حاصل ایک ہی ہے کہ مسلمان جو ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نصرت مانگتے رہنا چاہیے، اور جو حکم اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے اس کو من و عن قبول کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عام حکم دیا ہے کہ جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو تو مسلمانوں کو کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ان باتوں کا اہتمام کیا، لیکن چونکہ یہ احکام جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آگے اگلی آیتوں میں مسلمانوں کو احکام دیے کہ جب بھی کبھی تمہارا ٹکراؤ ہو کافروں کے ساتھ، جب بھی کبھی تمہاری جنگ ہو کافروں کے ساتھ، تو تمہیں کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ اس کا بیان اگلے جمعے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔